بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته فسقت وجهها وقالت عجوز أقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم صدق الله مولانا العظيم۔ سورہ الذاریات میں آیت نمبر 24 سے ذکر ہو رہا ہے ایک واقعے کا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا۔ آپ گھر موجود تھے کہ کچھ مہمان گھر تشریف لائے، سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا، لیکن دل ہی دل میں سوچا کہ آج تک میں نے ان جیسے لوگوں کو نہیں دیکھا، یہ اجنبی ہیں۔ خیال آیا کہ شاید دور سے آئے ہوں گے، ظاہر ہے میں نے میرے قریب کے لوگوں میں سے نہیں۔ فوراً اٹھ کے اندر تشریف لے گئے اور گھر میں ایک بکرا دمبا تیار کروایا اور بھنا ہوا گوشت لے کر فوراً آئے اور ان کے سامنے رکھ دیا۔ انہیں کہا کہ آپ تناول فرمائیے، لیکن وہ کھاتے نہیں ہیں۔ جب وہ کھانے کے قریب نہ گئے تو آپ کو خوف ہوا کہ کیسے لوگ ہیں جو بظاہر قریب سے بھی نہیں، دور سے ہیں اور کھانا بھی نہیں کھاتے۔ اس وقت پھر ان مہمانوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اپنی حقیقت ظاہر کر دی، فرمایا ہم فرشتے ہیں جو 9 یا 7 یا 11 کی تعداد، تینوں مورخین نے لکھی، محدثین نے میں تھے، اور اللہ کی طرف سے یہ پیغام لائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بیٹا عطا فرمانے والے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک اس وقت 100 سال سے تجاوز کر چکی تھی اور اہلیہ محترمہ کی عمر 90 سال تھی۔ تو فوراً یہ خیال گیا کہ میں بوڑھا، میری بیوی باہن، پردے کے پیچھے آپ کی خاتون بھی یہ سن رہی تھی، تو انہوں نے اچنبے سے تعجب میں اپنے چہرے پہ تماچا مار لیا کہ میرے ہاں بچہ پیدا ہوگا، اس کیفیت میں کہ میں 90 سال کی حد کو چھو گئی ہوں۔ یہ سارا ذکر اس واقعے میں کیا گیا ہے۔ حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم، اے میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا نہیں پہنچی آپ کو خبر ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی؟ اذ دخلوا علیہ، جب وہ آپ کے پاس آئے، فقالوا سلاما، تو انہوں نے سلام عرض کیا۔ قال سلام، تو آپ نے بھی فرمایا تم پر سلام ہو، لیکن دل ہی دل میں سوچا قوم منکرون، یہ ایسے لوگ ہیں جن کو پہلے کبھی نہیں دیکھا، یہ اجنبی لوگ ہیں، انجان لوگ ہیں، منکرون انجان۔ فراغ الی اہلہ، پس چپکے سے اٹھے اور اپنے اہل خانہ کی طرف گئے۔ فجاء بعجل سمین، اور ایک بھنا ہوا موٹا تازہ بچڑا لے آئے۔ فقربہ الیہم، اور لا کر ان کے قریب رکھ دیا۔ قال الا تاکلون، اور فرمانے لگے تم کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ فاوجس منہم خیفہ، پس دل ہی دل میں ان سے خوف کرنے لگے کہ یہ کیسے لوگ ہیں
جو کھانے کے قریب نہیں جاتے، قالوا لا تخف، وہ بولے ڈریے نہیں، وبشروہ بغلام علیم، اور انہوں نے بشارت دی آپ کو ایک صاحب علم بیٹے کی بشارت، اور ایسا بیٹا جو علم والا بھی ہوگا۔ ایک مقام پہ فرمایا گیا ہے وبشروہ بغلام حلیم، ایک حلم والے بیٹے، 2-3 مقامات پہ اس کا ذکر ہوا، حلم والے بیٹے کی، پھر کہا علم والے بیٹے کی۔ یہ کیسی شان، بیٹا ابھی پیدا نہیں ہوا تو آنے والے پہلے بتا رہے ہیں کہ وہ آئے گا تو وہ عالم بھی ہوگا، وہ حلیم بھی ہوگا، بردبار بھی ہوگا۔ اور ایک مقام پر ہے کہ آپ کو بشارت دیتے ہیں ایک ایسے بیٹے کی جو نبی بھی ہوگا۔ اللہ آپ کو نبی، ایسے بیٹے کی بشارت دیتا ہے جو نبی ہوگا۔ تو بیوی بھی سن رہی تھی ساتھ ہی اس وقت، یعنی وہ پردہ تھا اور پیچھے۔ فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي سَرَّةٍ، پس آپ کی بیوی انتہائی متعجب ہو کر آئیں اور فرط حیرت سے سکت وجہہا، آپ نے اپنے چہرے پہ تماچا مار لیا حیرت سے۔ وقالت عجوز عقیم، اور بولی میں بوڑھی بانجھ ہوں، کیا میرے ہاں بیٹا پیدا ہوگا؟ میں بوڑھی بانجھ ہو گئی، میرے ہاں کیسے بچہ پیدا؟ قالو، وہ کہنے لگے کذالک، ایسا ہی ہوگا، ایسا ہی ہوگا۔ قال ربک، اور یہ بات تیرے رب نے کہی ہے، یہ بات تیرے رب نے کہی ہے۔ انہ هو الحکیم العلیم، بے شک وہ بڑا دانا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ قال فما خطبکم ایھا المرسلون، آپ نے پوچھا تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے اے فرشتوں؟ یہ تو خوشخبری تم نے مجھے سنا دی، آئے کس لیے ہو؟ اب اللہ کے نبی سب کچھ جان گئے۔ قالوا انا ارسلنا الی قوم، وہ بولے ہمیں بھیجا گیا ہے ایک ایسی قوم کی طرف، مجرمین، جو جرائم پیشہ ہے، لنرسل علیہم حجارۃ من طین، تاکہ ہم برسائیں ان پر گارے کے بنے ہوئے کنکر، گارے کے بنے ہوئے۔ اور وہ کنکر کیسے تھے؟ اس طرح سمجھ لیں کہ جیسے گارے کے کنکر بنائے جائیں اور پھر ان کو آگ میں بھون لیا جائے، تپا لیا جائے تو وہ سرخ رنگ اختیار کر جائیں، تو کنکر کی شکل جیسے یہ اپنی بھٹوں میں کنکریاں ہوتی ہیں، پنجابی میں آپ جس کو گیڑا کہتے ہیں، اس میں جو پتھر ہوتے ہیں۔ تو کہا یہ ایک قوم ہے، کون سی قوم؟ جس قوم میں لوط، بدفعلیاں کرنے والے، ہمیں ان کی طرف بھیجا گیا ہے تاکہ ہم ان پر گارے کے بنے ہوئے کنکر برسائیں۔ کیسے کنکر؟ مسومۃ عند ربک للمسرفین، جن پر نشان لگے ہوئے ہیں آپ کے رب کی طرف سے حد سے بڑھنے والوں کے لیے، نشان زدہ کنکر ہے، بائی نیم، ہر کنکر پہ جسے لگنا ہے اس کا نام لکھا ہوا ہے، نیمڈ ہے، اللہ نے انہیں تیار کروایا۔ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، نزول عذاب سے پہلے ہم نے نکال لیا وہاں سے تمام ایمانداروں کو، جتنے ایمان والے ہیں انہیں حکم ہو گیا کہ تم یہ علاقہ چھوڑ دو۔ اس کا پھر واقعہ دوسرے مقام پہ بیان ہوا کہ لوط علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ آپ اپنے ماننے والوں کو لے کر ساتھ نکل جائیں اور پیچھے مڑ کر کوئی نہ دیکھے۔ تو آپ کی بیوی تھوڑا عرصہ آگے چل کے پیچھے مڑ کر دیکھا تو انہیں بھی پتھر لگا، اور وہیں وہ پتھر کی شکل اختیار کر گئی، وہ ان میں سے ہو گئی۔ فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، پس نہ پایا ہم نے اس بستی میں بجز ایک گھر کے کوئی مسلمانوں کا گھر، یعنی پوری بستی میں صرف ایک مسلمانوں کا گھر تھا، ساری بستی برباد کر دی گئی۔ وَتَرَكْنَا فِيهَا آیَةً لِلَّذِينَ، اور ہم نے باقی رہنے دیا وہاں ایک نشانی ان لوگوں کے لیے، عبرت پذیری کے لیے، یخافون العذاب العلیم، جو اللہ کے دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں، جن کے دل میں عذاب کا خوف ہے، ان کے لیے صرف ایک نشانی رہنے دی، ایک نشانی، وہ عبرت والی جگہ بن گئی، وہ بستی باقی رہ گئی، سب کے سب
اللہ کے عذاب کا شکار ہو گئے، اور جس کو وہ پتھر لگا وہ یوں ہو گیا جیسے وہ تھا ہی نہیں، جیسے کہ وہ تھا ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے دوچار وہ قوم پھر کبھی اپنے آپ کو دوبارہ زندہ نہ کر سکی، اللہ سے مقابلہ نہ کر سکی۔ کیفیت یہ تھی کہ جب انہیں اللہ کا رسول اللہ کے عذاب سے ڈراتا تو وہ کہتے لے آؤ تم جو عذاب لانا چاہتے ہو، دھڑلے کے ساتھ کہ لے آؤ جو تم عذاب لانا چاہتے ہو۔ اللہ پاک معافی عطا فرمائے۔ اللہ نے ہمیں ایسے دور میں پیدا کیا ہے، الحمدللہ کلمہ گو ہیں، اور ہم میں سے کوئی اللہ سے مقابلہ کرنے والا نہیں۔ ہم گناہ گار ضرور ہیں، ہم خطا کار ضرور ہیں، بے پناہ گناہ کرنے والے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ماننے والوں میں سے اور یہ کلمہ پڑھنے والوں میں سے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ تعالیٰ اس کلمے کی برکت سے ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ اس رمضان المبارک کے آخری عشرے کی برکات سے اللہ ہمیں جہنم سے آزادی عطا کرے اور جنت کا راہی بنا دے۔ ہماری موت ایمان پر ہو اور خاتمہ بالایمان ہو کر اللہ والوں میں ہماری شرکت ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔